معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ طلاق کے موڈ پر عنوان کا یہ افسانہ صوفی یوسف کا ہے، جو اسے قبل سال 2013 میں سری نگر سے شائع ہونے والے موقر روزناموں میں شائع ہو چکا ہے۔ اب صوتی صورت میں دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ برسات کا موسم تھا، تازہ مگر موسلادھار بارشوں کے بعد دھوپ دوبارہ کھلی تھی۔ اس موسم کی شان ہی یہی ہے کہ جب بارشوں کے بعد دھوپ دوبارہ کھلتی ہے تو منظر بڑا ہی دلکش ہوتا ہے۔ لہلہاتے سبز زاروں، باغات کے رنگ برنگی پھولوں اور کھیت کھلیانوں میں جیسے نئی جان آ جاتی ہے، جنہیں دیکھ کر روح کو سکون اور دماغ معطر ہوتا ہے۔ میں نصف دن کو ہی دفتر سے نکلا تھا۔ پروگرام کے مطابق میں اپنی معشوقہ کے ساتھ شالیمار باغ میں وہاں کے خوبصورت نظاروں کا لطف اٹھانے گیا تھا۔ بارشوں کے بعد جب ہم وہاں سے نکلے تو شام ڈلنے کو تھی۔ سورج بادلوں کی گہرائیوں کو چیرتے ہوئے دوبارہ نکل آیا تھا، لہذا موسم بڑا ہی سہانا تھا کہ اس یاسنا میں میری معشوقہ نے مجھے جھیل ڈل کی سیر ایک ساتھ کرنے کا مشورہ دیا۔ وہ کہی تو میں نے فوراً تعمیل کی۔ ڈل کی سیر کے بعد شام دیر ہوئی تھی۔ میں اپنی معشوقہ کو گھر پر چھوڑ آیا۔ رات کے تقریباً 10 بج چکے تھے جب میں گھر پہنچا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے مجھے سیدھے بستر میں جا کر سونے کا ارادہ تھا، لیکن میری بیوی ابھی میرے ہی انتظار میں کھڑی کچن میں بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے کھانا پروسنا شروع کر دیا۔ میں نے دل کو تھام کر موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ بات زبان پر لانے کی ہمت کی جو پچھلے 1 مہینے سے میں اسے بتانا چاہتا تھا۔ میں نے ہلکی سی کھانسی کی، گلے کو صاف کیا اور کہا، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ خاموشی سے نیچے بیٹھی اور کھانا کھانے لگی۔ مجھے دوبارہ زبان پر اپنی بات لانے کی جرأت نہیں ہو پاتی تھی، لیکن معشوقہ کی محبت میں چور ہونے نے قرار نہیں دیا، لہذا نظریں نیچے کر کے کہہ ہی ڈالا، سائمہ، میں آپ سے طلاق چاہتا ہوں۔ میں نے بات دھیرے سے کہہ دی۔ میری بات سن کر اس کو کوئی غصہ نہیں آیا، بلکہ بالکل ہی آرام سے واپس کہا، کیوں؟ میں نے اس کا سوال ٹالنے کی کوشش کی۔ اس پر اس کو غصہ آیا۔ اس نے آس پاس کے کھانے کے برتن، چمچے وغیرہ پھینک دیے اور زور زور سے چلائی، آپ انسان نہیں ہو۔ حالات نے نیا رخ اختیار کیا، سما بدل گیا تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ مزید کوئی بات کیے بغیر سو گئے۔ وہ بستر میں رو رہی تھی اور اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر ہماری شادی کو کیا ہوا۔ وہ پوچھ رہی تھی کہ شادی کیوں کاٹی جا رہی ہے، کیوں یہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جدائی پر تلے ہوئے ہیں۔ میرے پاس اس کے سوال کا کوئی اطمینان بخش جواب نہیں تھا۔ دراصل میرے دل میں شمشادہ گر کر گئی تھی۔ میں اب سائمہ کو ذرا بھی محبت نہیں کرتا تھا۔ مجھے اس پر ترس تو آتا تھا، اپنی غلطی کا احساس بھی تھا، پر دل کی دھڑکنیں بس شمشادہ کے ساتھ ہی تھی۔ میں نے طلاق نامہ تیار کروایا، جس میں لکھا کہ طلاق لینے پر وہ میرے مکان کی مالک ہوگی، موٹر کار بھی اسی کی ہوگی اور جائیداد کا 1/3 حصہ بھی اسی کو دیا جائے گا۔ طلاق نامہ جب میں نے دستخط کے لیے اس کے سامنے رکھ دیا تو اس نے کچھ دیر کے لیے اس پر نظریں جمائی اور پھر پورے کا پورا پھاڑ ڈالا۔ وہ خاتون جس نے پچھلے 10 سال رشتہ ازدواج کے طور میرے ساتھ گزارے تھے، اب میرے لیے بالکل اجنبی سی بن گئی تھی۔ میں اپنے قیمتی ماہ و سال، دن و دولت اور سب سے بڑھ کر توانائی صرف ہونے پر کافی مایوس تھا۔ مجھے اس بات کا بھی احساس تھا میں طلاق کے عوض اتنی جائیداد اسے کیوں دوں، لیکن میرے منہ سے جو الفاظ نکلے تھے میں وہ واپس بھی نہیں لینا چاہتا تھا۔ میں دل ہی دل میں اپنے اگلے منصوبوں کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ میرے پاس آ کر زور زور سے رونے لگی۔ مجھے محسوس ہوا کہ اس کو اب اپنی تنہائی کا احساس ہونے لگا ہے۔ وہ طلاق کے بعد کی زندگی کے بارے میں شاید سوچنے لگی ہے، اور یہی میری نجات پانے کے لیے میری کامیابی کا پہلا مرحلہ ہے۔ میں دفتر کے لیے روانہ ہوا۔
شام کو حسب عادت پھر دوبارہ کافی دیر کو گھر پہنچا تو میں نے بیوی کو میز کے نزدیک ہاتھوں میں کاغذ لیے کچھ لکھتے پایا۔ میں نے اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا اور کچھ کھائے پیے بغیر سیدھے بستر میں چل کر سو دیا۔ صبح سویرے جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اسے وہیں بیٹھ کر فکر و خیالات میں ڈوبی ہوئی پایا۔ میں نے بسترا اٹھا کر ہاتھ منہ دھو لیا۔ جب دوبارہ کمرے میں آیا تو اس نے طلاق دینے پر رضامندی ظاہر کی، البتہ ساتھ میں 2 شرطیں بھی رکھی۔ ایک مہینے تک ہم دونوں اس طرح رہیں کہ کسی کو کسی قسم کا شک بھی نہ ہو کہ ہم نے نکاح کے بندھن توڑ ڈالے ہیں۔ 2 ایک مہینے تک بالکل اسی طرح جس طرح شادی کے پہلے دن میں نے اسے مکان کی باہر والی سیڑھی کے پہلے پائیدان پر اپنے باہوں میں اٹھا کر بیڈ روم تک لایا تھا، میں اسے ہر روز اپنے کمرے تک لے لوں گا۔ پہلی شرط میں نے خوشی خوشی قبول کی، اس لیے کہ اس مہینے ہمارے بیٹے کا امتحان تھا۔ ماں ہونے کے ناطے وہ نہیں چاہتی تھی کہ بیٹے کا امتحان ہمارے حالات سے متاثر ہو، لہذا میں نے بھی 1 مہینے تک کوئی ناخوشگوار ماحول پیدا نہ کرنے کو غنیمت سمجھا۔ البتہ دوسری شرط میں کچھ معیوب، اس کی ضد اور اپنے سٹیٹس کے خلاف سمجھا، پر اس کو بھی زہر کے گھونٹ کی طرح ہضم کرنے کو ہی بہتر سمجھا، اس لیے کہ 1 مہینے کے بعد یہ سب کچھ ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والا تھا۔ اگلی صبح جب میں نے شمشاد کو طلاق سے متعلق سائمہ کی دونوں شرطیں بتائی تو وہ زور زور سے ہنسی اور کہا کہ شرطیں بے معنی اور لگو اور سائمہ کا پاگل پن ہے۔ دراصل کچھ بھی ہو طلاق اس کا مقدر ہے، شمشاد نے کہا۔ بیوی کو طلاق دینے کا خیال دل میں آنے کے دن سے ہی میرا اور سائمہ کا بستر جدا تھا، ایک دوسرے کی طرف راست طور دیکھتے بھی نہیں تھے۔ اس لیے پہلے روز جب میں نے اس کو مکان کی باہر والی سیڑھی سے باہوں پر اٹھایا تو دونوں کو عجیب اور بے تکا پن محسوس ہوا۔ ہمارا بیٹا ہمارے پیچھے اپنے معصوم ہاتھوں سے تالیاں بجاتے ہوئے اچھل رہا تھا کہ ڈیڈی مما کو ہاتھوں میں اٹھا کر چل رہا ہے۔ ان کی توتلی زبان سے نکلے الفاظ میرے دل کو چیر کر گئے، میرے اوپر جیسے بجلی گر گئی۔ میں سر سے پاؤں تک پسینے میں ڈوب گیا۔ بیڈ روم سے سٹنگ روم اور پھر دروازے تک میں نے تقریباً 10 میٹر تک سائمہ کو باہوں میں لے کر گھمایا۔ اس نے اپنی آنکھ بند کر لی اور بالکل دھیمی آواز میں کہا، بیٹے کو ہمارے طلاق کے بارے میں کچھ مت بتانا۔ میں نے سر ہلا کر ہاں کر دی۔ دروازے کے نزدیک میں نے اسے نیچے رکھا، وہ باہر کھڑی بس کا انتظار کرنے لگی اور میں اکیلے دفتر کی طرف چل دیا۔ دوسرے دن ہم نے اس کام کو قدر آسانی کے ساتھ انجام دیا۔ وہ میرے سینے کے ساتھ لگی رہی۔ میں نے اس کے فراق کی خوشبو کو سونگا اور اس بات کو محسوس کیا کہ میں اس عورت کی صحت کا بہت عرصے سے خیال نہیں کر رہا ہوں۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہ عورت اب جوان نہیں رہی ہے، اس کے چہرے پر جھرنے پڑ گئی ہیں اور بال بھی سفید ہوئے ہیں۔ شادی کے صرف 10 سال کے بعد میری بے حسی نے اس کو بوڑھا کر دیا تھا۔ میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں مضطرب تھا اور پشیمان بھی۔ چوتھے روز جب میں نے اس کو اپنی باہوں میں اٹھایا، مجھے کھویا ہوا بھروسہ واپس لوٹتے محسوس ہونے لگا۔ یہی وہ عورت ہے جس نے 10 سال میرے ساتھ گزارے ہیں۔ 5ویں اور 6ٹھے روز اعتماد میں مزید پختگی پیدا ہوئی تھی۔ میں نے شمشادہ کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ بیوی کی یہ شرط پوری کرنے میں اتنا مزہ آیا کہ مہینے کے دن ہی کم پڑے۔ ایک روز صبح کو جب وہ باہر نکلنے کے لیے کپڑوں کا انتخاب کر رہی تھی تو اسے کوئی سوٹ برابر فٹ نہیں لگا۔ اس نے سرد آہ لی کہ سب کپڑے بڑے ہو گئے ہیں۔ مجھے اچانک محسوس ہوا کہ وہ اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ اب کوئی سوٹ بھی اس کو فٹ نہیں ہو رہا ہے۔ شاید اسی وجہ سے میں اس کو آسانی کے ساتھ اپنی باہوں میں اٹھا پاتا ہوں۔ یہ منظر بھی میرے لیے بجلی کے جھٹکے سے کم نہ تھا۔ دراصل اس نے بہت سارے ارمان اور درد اپنے دل میں دفن کر رکھے تھے جن کے بارے میں اس نے مجھے کبھی بتایا تک بھی نہیں تھا۔ میری حالت اتنی متغیر ہوئی کہ میں نیم خود جیسے ہو گیا۔ میں اس کے پاس گیا،
اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا کہ اسی اسنا میں بیٹا آیا اور کہا ڈیڈی ماں کو باہر لینے کا وقت ہوا ہے۔ اب اپنی ماں کو ڈیڈی کی باہوں میں باہر لیتے دیکھنا اس بچے کے لیے دلچسپی کا غیر معمولی حصہ بن گیا تھا۔ سائمہ تھکی ہوئی کمرے کے ایک طرف بیٹھی تھی۔ اس نے بیٹے کو اشاروں میں اپنے پاس آنے کے لیے کہا۔ وہ آ گیا تو ماں نے اسے پوری شفقت اور درد کے ساتھ سینے سے لگایا، اس لیے کہ شاید اب مہینے کی مدت ختم ہو کر طلاق ہونے والی تھی۔ میں نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا، اس وجہ سے کہ کہیں یہ منظر میرے دل کو پگھلا کر آخری مرحلہ پر طلاق دینے کا ارادہ ترک کرنے پر مجبور نہ کرے۔ دل پر پتھر رکھ کر میں نے سائمہ کو اپنی باہوں میں پھر لیا۔ یہ میرے لیے اس کی خدمت کا آخری لمحہ تھا۔ میں نے اس کو بیڈ روم، سٹنگ روم اور پھر باہر کے دروازے تک پہنچا دیا۔ اس دوران ان کا بایاں ہاتھ میرے گردن پر رکھا ہوا تھا، جو بالکل ہی نہیں لیکن پرانی طرح وہی ملائم تھا۔ میں نے اس کو اپنے ساتھ پورے احتیاط کے ساتھ رکھا۔ یہ وہ منظر تھا جیسے ہماری شادی کا پہلا دن، لیکن اس کی صحت کی کمزوری نے مجھے مایوس کر دیا۔ آخری لمحے کے لیے جب میں نے اسے اپنے ساتھ آگے بڑھانا چاہا تو میرے قدم آگے نہیں بڑھ سکے۔ قدموں کی تھر تھراہٹ اور روح کی ملامت نے میری حالت اتنی متغیر کی تھی کہ میں کچھ بھی سوچنے سے قاصر تھا۔ بیٹا سکول روانہ ہو چکا تھا۔ میں نے بیوی کی طرف چہرہ پھیر کر کہا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ ہماری زندگی کے بیچ بھروسے کا فقدان ہے۔ اسی اسنا میں دفتر کی طرف چل پڑا۔ دفتر پہنچا تو کار سے فوراً اترا۔ کار کا دروازہ بند کیے بغیر سیدھے اوپر والی منزل میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شمشادہ وہاں کھڑی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ جو ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی تو میں نے فوراً کہا، شمشادہ مجھے بیوی کو طلاق نہیں دینی ہے۔ ہماری شادی اس لیے بوجھ بن رہی تھی کہ ہم دونوں نے شادی کے بندھن کے بعد کے رشتے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ شمشادہ نے میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اس نے کہا، کہیں تجھے بخار تو نہیں؟ میں نے انکار کیا اور کہا، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ مرتے دم تک جینے کا وعدہ کیا ہے اور اسی وعدے کو نبھانے کے لیے میں آپ کے ساتھ شادی کرنے کا ارادہ ترک کرتا ہوں۔ میں اس کے ساتھ جیوں گا، تب تک جیوں گا جب تک کہ موت ہمیں ایک دوسرے سے جدا نہ کرے۔ اس نے میرے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور پھر دروازہ بند کر کے زور زور سے رونے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک ہی رہے تھے کہ میں نے دفتر سے نکلنے کی تیاری کی۔ شام کو جب میں دفتر سے واپس گھر کی طرف روانہ ہوا تو پہلے پھولوں کی ایک دکان پر گیا۔ سیلز مین نے لڑکی سے کہا، بیوی کے لیے پھولوں کا ایک گلدستہ دے دینا۔ سیلز مین نے پوچھا، کارڈ پر کیا لکھیں؟ میں مسکرایا اور کہا، لکھو، میں آپ کو ہر صبح باہر نکالتے رہوں گا جب تک کہ موت ہمیں ایک دوسرے سے جدا نہ کرے۔ فرحت و انبساط کی ایک نئی لہر دل میں لیے جب میں شام کے قریب پھولوں کا گلدستہ لے کر گھر پہنچا تو سیدھے اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ میری نظر بیڈ روم پر پڑی اور یہ دیکھ کر میری دنیا ہی لٹ گئی تھی کہ سائمہ اپنی جان آفرین کے حوالے کر چکی ہے۔ وہ مہینوں سے کینسر کے مہلک مرض میں مبتلا تھی اور میں اپنی معشوقہ کے ساتھ اتنا مگن کہ کبھی لمحہ بھر کے لیے بھی اس کی خبر لینا گوارا نہیں کیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ چند دنوں کی مہمان ہے، لیکن وہ مجھے اپنے بیٹے کی نظر میں ایک گرا ہوا، نکما اور بے مروت باپ دیکھنا نہیں چاہتی تھی، جو ایک مہینے کے دوران بیٹے کو بھی محسوس ہوا، اور اس نے مجھے ایک با وفا شوہر محسوس کیا جس نے ضرورت کے وقت اپنی بیوی کو تنہا نہیں چھوڑا۔ لوگ باہر جمع ہوئے تھے۔ ماتم چہار سو چھایا ہوا تھا۔ قبرستان پر بھی کچھ لوگ قبر کھودنے نکلے تھے، پر میں اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ اتنے میں کسی نے میرے کمر پر پیچھے سے ہاتھ رکھا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ میرا بیٹا تھا اور توتلی زبان میں کہہ رہا تھا، ابا، جنازے کا وقت ہو گیا ہے۔
اس افسانے کے تمام کردار فرضی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔